اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ المومن کی آیت نمبر 51 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کو کسی بھی قسم کی معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، ہدی و ذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جس میں کہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ، پس آپ صبر کریں، اِنَّ وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں، بالعشی والابکار، صبح اور شام کے اوقات میں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور بلا کسی دلیل کے جو کہ ان کے پاس آئی، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے دلوں میں صرف ایک بڑائی ہے، عظمت ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا خیال کرتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، پس آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے پناہ مانگیے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اور زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش جو ہے وہ انسانوں کی پیدائش سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، یعنی کہ بڑی ہے۔ انسانوں کی پیدائش ایک اپنا چھوٹا کام ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور ایمان والے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ جو بدکار ہیں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت جو ہے وہ ضرور آ کر رہے گی جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر جو لوگ ہیں اس کا یقین نہیں رکھتے، یعنی وہ ویسے تو مانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا لیکن اپنے عمل کے ساتھ وہ یقین نہیں کرتے اور اس کو یاد بھی نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے پروردگار کا کہنا ہے کہ مجھے سے دعا طلب کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اور ہماری جو عبادات کا سلسلہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا، ناتوانی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بزرگ و برتر مانتے ہوئے صرف اسی کو ہی الہ مانتا ہے۔ جیسا کہ نماز ہے، اس کے اندر رکوع و سجود ہے، اسی طرح زکوٰۃ، حج، عمرہ اور قربانی، یہ ساری عبادات کی اشکال ہیں۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان اپنی تمام تر مشکلات میں صرف اسی کو ہی پکارے، کیونکہ وہی سننے والا ہے اور وہی
جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معاملہ وہی حل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل کر نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے دعا مانگو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دن رات میں بہت سی انسان مشکلات کا شکار رہتا ہے، اور روزگار کے حوالے سے، اور اسی طرح صحت کے حوالے سے، معاشرتی معاملات کے حوالے سے بہت سی مشکلات اس کو پیش آتی ہیں۔ تو یہ اب اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ ان کے حل کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگیں، تو ضرور وہ اپنا سنے گا، سنتا تو ہے اور قبول بھی کرے گا۔ ہاں، اس کے لیے ایک ٹائم جو ہے وہ اس کے پاس مقرر ہے، تو وہ اس کی حکمت ہے کہ آج ہم اگر کچھ دعا طلب کرتے ہیں، ضروری نہیں آج ہی وہ قبول ہو جائے، اس کے لیے کچھ عرصہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن وہ یہ سارے کا سارا عمل اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جس طرح سے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اور ملکی حالات کے حوالے سے بھی، اور انسان کے جو داخلی معاملات ہیں، روزگار اور صحت کے مسائل کے حوالے سے بھی، تو یہ ایک بہت ہی اچھا جو اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ حل فرما دے، صحت کے حوالے سے بھی، روزگار کے حوالے سے بھی، اور ملکی معاملات کے حوالے سے بھی۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ نہیں کرتے دعا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ صرف مال و دولت سے ان کے سارے مسائل حل ہو چکے ہیں، اور وہ نہ ہی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ہی اس طرح سے وہ جس طرح کا اللہ نے طریقہ کار بتایا ہے، گڑ گڑا کر خفیہ طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں، تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو اس لیے اپنی تمام تر مشکلات میں صرف اللہ کے حضور ہی گڑ گڑانا چاہیے، اور اسی سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، اور اسی سے ہی دعا طلب کرنی چاہیے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں ہماری زندگی کے معاملات جو ہے وہ بھی سکھاتا ہے، ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، تاکہ ہمارے لیے یہ جو ہے اس کی عمل کرنا آسان ہو، اس کا فائدہ ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اس کی تعلیمات کو پہنچائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔